اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گفتگو کا موضوع ہے قائد اعظم کا پاکستان۔ صدر علی وقار، آج ہم اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں کہ جس کا قرض ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قائد اعظم کو پورے ہندوستان میں سے چننے والا وقت کا کلندر اور درویش علامہ اقبال ہے۔ وہ اقبال کہ جس نے قائد اعظم کے بارے میں وہ تاریخی الفاظ ادا کیے تھے، ہی از انکرپٹیبل، انپرچیزیبل، نہ ہی بکے گا اور نہ خیانت کرے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ جسمانی طور پر انتہائی کمزور، کئی خطرناک بیماریوں سے لڑنے والا ہمارا محبوب قائد روحانی طور پر کتنا مضبوط اور طاقتور تھا کہ ہندوؤں کے طلسم کو توڑ کر انگریزوں کے سامراج کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے بلاخر 14 اگست 1947 کو پاکستان یعنی پاک لوگوں کی سرزمین کی بنیاد رکھتا ہے۔ پاکستان حاصل کرنے کے بعد قائد اعظم نے پاکستانی قوم کے لیے جو راستہ متعین کیا، اس کی چند مثالیں پیش کروں گا۔ قائد اعظم ملک کی باغ ڈور سنبھالنے سے پہلے ایک شاہانہ زندگی بسر کرنے والے رہے، مگر گورنر جنرل بننے کے بعد اے ڈی سی نے قائد اعظم کے ذاتی اکاؤنٹ سے انہیں ₹1.5 کا معاوضہ پیش کیا تو آپ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ غریب ملک کے سربراہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اتنا مہنگا معاوضہ پہنے۔ صدر علی وقار، ذرا تصور کیجئے کہ میرے محبوب قائد کے لہو میں حب الوطنی کس قدر کوٹ کر بھری ہوئی تھی کہ کابینہ کی پہلی میٹنگ کے لیے اے ڈی سی آپ سے استفسار کرتے ہیں، وزراء تشریف لا رہے ہیں، ان کو چائے کے ساتھ کیا پیش کیا جائے؟ قائد اعظم جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیوں وہ گھر سے چائے پی کر نہیں آئے؟ عوام کا خزانہ صرف عوام کے فائدے کے لیے ہی استعمال ہوگا۔ اسی لیے تو قائد اعظم نے فرمایا تھا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ محض زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصول کو آزما سکیں۔